لا سے صحافت کی طرف پھر آپ کا کیسے رخ بدلا؟ لا سے صحافت کی طرف نہیں، صحافت سے لا کی طرف رخ بدلا۔ اچھا، کہ آپ نے لکھنے سے شروع کیا؟ بولنے سے نہیں، لکھنے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ بولنے تک آیا۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹ دور میں ہی جو ہے نا وہ تقاریر کیا کرتا تھا۔ راہیل بھائی، آپ نے 2016 سے آپ کا سفر شروع ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں ینگسٹرز آتے ہیں تو اسٹرگلنگ فیز میں ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے نا وہ انسان خود ہوتا ہے۔ اچھا، انسان اپنے لیے خود ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے، معاشرے پر اس کا کیا انفلوئنس ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر پہلے سے اوپر بھی آئے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان بنے ہیں راہیل معاویہ صاحب، جو معروف ویلاگر بھی ہیں اور کالمز بھی لکھتے ہیں۔ راہیل بھائی، سب سے پہلے آپ کو NF پوڈ کاسٹ پر خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ راہیل بھائی، بیسک آپ کے پروفائل انٹرویو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ویلاگنگ کا سوشل میڈیا پر یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق جو ہے وہ شکر گڑھ نارووال سے ہے۔ اچھا، تو میں نے تعلیم جو ابتدائی ہے وہ وہاں سے ہی اپنے گاؤں سے سٹارٹ کی، اور میں خاص ایک دیہاتی قسم کا بندہ ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر میں لاہور آیا، لاہور میں LLB سٹارٹ کیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو یہ جو صحافت کا سلسلہ ہے یہ بچپن سے ہی مجھے، آپ اندازہ کر لیں کہ میں تیسری کلاس کا طالب علم تھا جب بچے ابھی اردو ٹھیک سے روانی سے پڑھنا بھی نہیں جو ہے نا وہ سیکھ چکے ہوتے، تب سے میں اخبار پڑھنے کا پراپر عادی ہوا تھا، پراپر۔ اور مجھے ملکی معاملات سے اتنا لگاؤ ہوتا تھا کہ مجھے گھر والے اور باقی لوگ ڈانٹتے ہوتے تھے کہ آپ یہ کس طرح کے جو ہے نا وہ اتنے لوگ بڑے لوگوں کی باتوں میں دلچسپی لینی، کیونکہ وہ سیاسی ہوتی تھیں اور وہ ملکی یا علاقائی معاملات میں ہوتی تھیں۔ تو مجھے اکثر جو ہے وہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ آپ یہ ان باتوں میں کیوں الجھتے ہیں یا اتنی جو ہے وہ توجہ یا دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ اور فائدہ یہ ہوا کہ جو نالج بیس ہے انسان کی وہ بچپن سے جو مضبوط ہوتی ہے نا، اس کا جو ہے نا وہ بعد میں کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ بالکل، اسپیشلی لا میں اتنا ویریس وہ آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کام آتی ہیں، بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ تو صحافت میں بھی بہت زیادہ کام آتی ہے نا۔ صحافت تو ساری ہے ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے، آپ کو گرپ کتنی ہے، آپ کو ہسٹری پہ بھی آپ کو کتنا جو ہے نا وہ عبور ہے۔ تو جو ہسٹری کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نیوز ہی بناتی ہیں نا، نیوز ہی بتاتی ہیں، یا پھر آپ جب کالمز پڑھتے ہیں یا تاریخ پڑھتے ہیں تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو بیسک جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہوتی ہے، آپ نے جب بھی بات کرنی ہوتی ہے، جب بولنا ہوتا ہے، تو اگر آپ کی نالج بیس ٹھیک ہوگی تو آپ کو بولنے میں، بات کرنے میں، اپنا موقف دینے میں اور رائے قائم کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ لا سے صحافت کی طرف پھر آپ کا کیسے رخ بدلا؟ لا سے صحافت کی طرف نہیں، صحافت سے لا کی طرف رخ بدلا۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ میں ابھی میٹرک کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، اور ابھی میٹرک بھی نہیں میں نے کی تھی، اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ میں 2016 میں کالم لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تھوڑا بہت لکھنا اور یہ جو چٹکلے ہوتے ہیں یہ لگانا تو سوشل میڈیا کا وتیرہ ہوتا ہے اور رہا تھا۔ لیکن جو میں نے اپنا پہلا کالم لکھا تھا اور بہترین کالم لکھا تھا، پہلا ہی جو باقاعدہ پہلا کالم ہی میرا اخباروں میں شائع ہوا، وہ 22 فروری 2016 کو تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر پراپر لکھنا شروع ہو گیا، اور لکھنے کا ایک سفر تھا تو وہ میں جو ہے نا وہ طے کرتا چلا گیا۔ اس دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس نے مجھے لا کی طرف جو ہے نا وہ پھینک دیا، سمجھ لیں۔ تو اس وجہ سے میں صحافت سے لا کی طرف آیا ہوں، لا سے صحافت کی طرف نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو یعنی آپ نے ابتدا لکھنے سے کی؟ نہیں، میں نے ابتدا پڑھنے سے کی۔
صحیح، بالکل، مطلب پڑھنے سے ابتدا کی. بالکل. اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو قدرتی طور پر حیضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، کیا میں اور وہ معلومات کا حیضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو معلومات کا حیضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ اس کو اگلنا شروع کر دیتے ہیں. اب بہت زیادہ چیزیں جب نگل لیتے ہیں تو پھر بعد میں اگلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک اس کو نکالنا ہے، تو پھر آپ اس کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. تو ابتدا جو ہے وہ لکھنے سے نہیں، پڑھنے سے شروع کی. بالکل صحیح بات ہے. میرا جو بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ نے لکھنے سے شروع کیا، مطلب آپ کا اظہار جو تھا وہ لکھنے سے شروع ہوا. ظاہر ہے اظہار جو ہے وہ بولنے سے نہیں، لکھنے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ بولنے تک آیا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ دور میں سے ہی جو ہے نا وہ تقاریر کیا کرتا تھا. اور ایک حد تک میں تقاریری مقابلوں میں اور اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. اور اس نے آپ کو ہیلپ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہیلپ کیا اس نے مجھے. میرا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس سے بڑھا. اور کانفیڈنس بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میرا بچپن سے ہی ملکی معاملات کے ساتھ جڑنا ہے. بڑوں میں بیٹھنا، بڑوں کی باتیں سننا، اور وہ ان کا پھر ایک اپنا ایک ایج کی وجہ سے کانفیڈنس ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جب آپ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی بچے کو اپنے گھر کے بڑوں میں بٹھانا شروع کر دیں تو 15-20 دن بعد وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں تو پکیا دے، مطلب تو پک گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بڑوں کی نشستوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو بہترین کردار ادا کیا، یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کتنے عجیب لوگ تھے کہ جو مطلب کہ چند کلاسیں پڑھے ہوئے تھے لیکن ان کی تربیت اتنی زبردست تھی کہ آج کے ہمارے مطلب کہ کئی ڈگریوں کا جو پلندہ ہے وہ اٹھا کے گھومنے والے لوگوں سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے. اور وہ خالصتاً دیہاتی ہمارے بزرگ لوگ تھے. میرے دادا جان تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بھی چند ہفتے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. بالکل. اس ساری جو میری ایک جرنی ہے اس میں اگر کسی ایک شخص کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں تو وہ میرے دادا جان ہیں. اچھا. کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن سے اردو پڑھنا تب سکھایا کہ جب مطلب کہ مجھ سے 4 سال بعد میری کلاس کے لوگوں نے سکھا ہوگا. اچھا. بچپن سے بنیادی کلیے. اچھا. اور اخبار پڑھنا، اخبار پڑھنے کی عادت ڈالنا، اپنے ساتھ رکھنا، اپنے ساتھ اپنے مطلب اس ایج کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے اس میں مجھے اپنے ساتھ رکھنا. اچھا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو سیکھتا ہے تو زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے ہیں. بالکل. تو راحیل بھائی، آپ نے 2016 سے آپ کا سفر شروع ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں ینگسٹرز آتے ہیں تو اسٹرگلنگ فیز میں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے نا وہ انسان خود ہوتا ہے. اچھا. انسان اپنے لیے خود ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. وہ یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر بہکنے اور بھٹکنے کے جو ہے نا وہ امکانات ہوتے ہیں اور مواقع ہوتے ہیں. اس فیلڈ میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو کچھ تھریٹس ہوتے ہیں، کچھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اچھا، تھریٹ سے اتنا زیادہ آپ نہیں بھٹکتے جتنا آپ اپرچونٹی سے بھٹکتے ہیں. آپ کو مس یوز کر لیا جاتا ہے، آپ کو ورگلا لیا جاتا ہے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، آپ ایجنڈے پر چلے جاتے ہیں، اور آپ مطلب کہ کسی کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے الفاظ کو اپنی زبان دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی کے بیانیے کو اپنے منہ سے جو ہے نا وہ اگلنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نظریاتی بنیاد پہ آپ کوئی بات کریں، ایک ہوتا ہے کسی کو خوش کرنے کی بنیاد پہ آپ کوئی بات کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے یہ زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہیں ینگسٹرز کے لیے. تجربہ تھوڑا ہوتا ہے تو وہ جب اپرچونٹیز ملتی ہیں یا جب تھوڑی سی پذیرائی ملتی ہے تو پھر وہ بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر خود کو پتہ نہیں کیا ترم خان سمجھنے لگ جانا اور یہ سمجھنا کہ میں اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھر انسان کو جو ہے نا وہ بھٹکا دیتی ہیں. تو
آپ کے خیال میں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کیا ایسی تیاری کرنی چاہیے, یا اس فیلڈ میں آ کر کن چیزوں کو کر لیں تو ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ اخلاقی بنیاد پر انسان کی تربیت بہت اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. ہمارے بہت بہت بڑے لوگ در حقیقت بڑے بڑے چھوٹے لوگ ہیں, اور مطلب کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا, اس میں ایک پراپر آپ کے پاس آپ کی ایک تربیت ہونی چاہیے. آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو وہ رائے آپ نے ایک اصول کی بنیاد پر قائم کرنی ہے. اس اصول کی زد میں کل اگر آپ خود بھی آ گئے تو پھر آپ میں اتنی جو ہے نا وہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ خود اپنی اس غلطی کو بھی مان سکیں اور تسلیم کر سکیں. آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا, آپ کا کوئی لاڈلا آ گیا, چہیتا آ گیا, محبوب آ گیا, آپ میں پھر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ کل اگر کالا سوٹ پہننا آپ کے لیے غلط تھا تو پرسوں وہ میرے لیے بھی پھر غلط ہو. لیکن تعویل نہ کر لیجیے, یہ نہیں کہ میں اگر کروں تو وہ اگر مگر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک اچھا, اور وہ دیکھو جی وہ اسے سوٹ بھی تو کرتا ہے, انہوں سجدہ بھی تو ہے. تو اگر آپ کریں تو وہ جو ہے نا وہ باعث تنقید ہو اور قابل تنقید ہو, اور کوئی اور کرے تو وہ قابل تعریف نہ ٹھہرے. بالکل. راہیل بھائی, اگلا سوال جو ہے نا وہ میرے نزدیک بہت اہم ہے, اور اس کی مطلب میرے نزدیک کچھ اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, آپ کے نزدیک کچھ ہو سکتی ہے. آپ کے نزدیک سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے, معاشرے پر اس کا کیا انفلوئنس ہے, اور اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر پہلے سے اوپر بھی آئے ہیں. اچھا. سوشل میڈیا, اب آپ کا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, آپ سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ جو مرضی ہو جائے, آپ سوشل میڈیا پہ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کسی کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ بڑے جو ہے نا وہ ایک بد زبانی بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک سوشل میڈیا پہ ایک الگ پرسنالٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اپنے ہاتھ میں ہے. پھر آپ کو ایک یہ ڈر بھی ہے کہ یار یہ جو میری ایک سوشل میڈیا پہ پروفائل ہے, یہ میری ذاتی زندگی کے کسی حادثے کی وجہ سے, کسی ایک کام کی وجہ سے, میرے کسی بلنڈر کی وجہ سے یہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے تو میں تو بلکہ یوں کہتا ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو اچھے کپڑے پہننا سکھا دیے ہیں, صاف ستھرا رہنا سکھا دیا ہے. یقین جانے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو کئی دن تک کپڑے نہ شاید چینج کرتے ہو, خیر ہے, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب انہیں روز تصاویر بنانی پڑتی ہیں, انہیں لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ وہ شوخیاں مارنی ہوتی ہیں, تو وہ عام روٹین میں بھی جو ہے نا وہ اس کا بڑا اثر پڑا ہے. تو سوشل میڈیا نے گراس روٹ لیول تک لوگوں کو متاثر کیا ہے, اور جو لوگ مطلب کہ بکریاں چرا رہے ہیں نا, اب یقین جانے وہ بھی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ صارف ہے اور یوزر ہے. اور وہ کئی ایسی چیزیں کہ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ ایسا شخص کہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا دیہاتی ہے, اور شہر کے لوگ اسے پینڈو کہہ کے چراتے ہیں, اور وہ اپنے جو ہے نا وہ طریقے سے طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں پینڈو کہہ کے, یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی دکیانوس ٹائپ کا ہے. اور وہ اتنا اویئر ہے, اتنی اس کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ ایسی باتیں, ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہم سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ جو کئی دفعہ ہمارے اپنے نالج میں بھی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ کسی کو اس طرح سے جو ہے نا اب نہیں کرنا چاہیے انڈر ایسٹیمیٹ, کیونکہ لوگ بہت اویئر ہیں. اب مسئلہ ایک ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن جا رہی ہے اس میں مس انفارمیشن کتنی ہے, ڈس انفارمیشن کتنی ہے, کریکٹ انفارمیشن کتنی ہے. اس کا فلٹر اگر ایک اچھا سا بنا دیا جائے تو اس کا بہت اچھا اور پازیٹیو جو ہے نا وہ ایک امیج ہے. مسئلہ ایک ہی ہے, پروپیگنڈا ہے, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا ہے, اور اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اویئر کرنا چاہیے, اور ایک جو ہماری ریاست ہے اس کو ایک فلٹر بھی اس کے لیے جو ہے نا پراپر ایک بنا دینا چاہیے, جیسے مین سٹریم کے لیے ایک پراپر فلٹر موجود ہے. سوشل میڈیا کے معاشرے پر اثرات ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے معاشرے میں سیاسی انتہا پسندی اور سیاسی تفریق کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے؟ سیاسی انتہا پسندی اور سیاسی تفریق سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی بڑی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا چیلنج ایک وقت میں مذہبی انتہا پسندی تھا, جس سے نمٹنے کے لیے ریاست نے بڑا زبردست کام کیا, اور بلا امتیاز بہترین جو ہے نا وہ کچھ سخت اقدامات کیے, جس کی وجہ سے آج خود مذہبی طبقہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کے ہی باتوں کا حل نکالنا چاہیے. اب کوئی ممبر سے, محراب سے نفرت کی بات کرتا ہے تو
اکثریتی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو کہ یار یہ بڑی غلط بات ہے. اب نیگیٹو بات کرنے کی بجائے پازیٹیو بات کریں نا. آپ اپنے مذہب کی, اپنے فرقے کی اچھائیاں بتائیں. اب دوسروں کی برائیاں بتانے کی بجائے اچھائیوں کو بھی تو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو مذہبی انتہا پسندی ہمارا بڑا مسئلہ تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے سے میں متعدد اپنے کالمز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارا اگلا بڑا مسئلہ سیاسی انتہا پسندی ہے. اور آپ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے, جو کل مذہبی طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا تھا وہ آج سیاسی طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے. ایک دوسرے کو لان تان ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا نام لینا گوارا نہیں ہے. ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کو نہیں بخشا جا رہا, ننگی گندی غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں, ٹرولنگ کی جا رہی ہے, اس کی فیملیز کو لا کے چوک چوراہے پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں ہے. اور ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کی اس کو کلا کما کرنا ہی جو ہے نا وہ ملک کی بقا کا جو ایک حل ہے یا واحد ایک رستہ ہے وہ سمجھتی ہے. تو یہ اتنی انتہا پسندی سیاسی جماعتوں میں, سیاسی کارکنان میں, یہ الارمنگ ہے. اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کی ضرورت ہے. ریاست کو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کیا تھا اور بین المذاہب بین المسالک ہم آہنگی کے لیے کام کیا تھا, اب بین السیاست ہم آہنگی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اس دور میں میں اکثر جب جو پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں کہ 2 مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آپس میں ہنس کھیڑ کے بات کرنے میں مصروف ہوتے ہیں, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو سیاست ہے نا یہ خالصتاً ایک سوچ, فکر اور نظریے کے اختلاف کا نام ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نے والٹن جانا ہے تو میں یہ کینٹ کی طرف سے چلا جاؤں, میں یہ کہوں کہ آپ نے والٹن جانا ہے آپ کلمہ چوک کی طرف سے چلا جائیں, میں اپنے جو ہے نا وہ نظریے اور سوچ پہ کاربند رہ کے اس پہ دلائل دوں, آپ اپنے پہ دیں. اس کے باوجود اس اختلاف کے باوجود احترام قائم رہے, محبت قائم رہے, ہم آہنگی قائم رہے. یہ مذہب میں بھی بہت ضروری ہے, یہ سیاست میں بھی بہت ضروری ہے. تو سیاست میں یہ جو نفرت پسندی ہے اس میں سوشل میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے. سوشل میڈیا اس کو پھیلانے کا ایک ذریعہ اور باعث بن رہا ہے. بنیادی طور پہ ہمارے رویوں کا مسئلہ ہے. ہمارے رویے اتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں کہ ہم دوسرے کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے راہیل بھائی, اور آپ شاید میری بات سے ایگری کریں کہ جو مسلکی تفریق تھی اس نے روٹ لیول پہ شاید اتنا افیکٹ نہیں کیا تھا عوام کو جتنا اس سیاسی تفریق نے کر دیا ہے. کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بھی وہ ڈسکس ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی وہ ڈسکس ہو رہا ہے, اخبار میں چوک چوراہے پر تھڑے پر وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے. اس سے گھروں کے اندر, دوستیوں میں, رشتہ داریوں کے اندر ایک بتدریج خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے. اچھا نہیں, جو مذہبی انتہا پسندی تھی اس نے روڈ لیول پہ بھی متاثر کیا تھا, اس نے گراس روٹ لیول پہ متاثر کیا تھا, اور اس نے ملک کی اعلیٰ سطحی معاملات سے لے کے گاؤں کے دیہاتی سطحی معاملات تک متاثر کیا تھا, اور بالکل ایسے ہی سیاست کر رہی ہے. ملک کے اعلیٰ سطحی معاملات سے لے کے ایک محلے کے جو ہے نا وہ 2 سیاسی گروپوں کے درمیان تک کے جو تنازعات ہیں اس دوران جو نفرت اور انتہا پسندی ہے سیم اسی لیول کی ہے جو ہے نا وہ مذہبی تھی. اچھا, اس میں ایک چیز کا فرق ہوا ہے, مذہب میں جو نفرت کا جواز تھا وہ مذہب تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس میں نیکی بدی کا تصور تھا. اچھا, یہ مطلب یہ تھا وہ لوگ نیکی سمجھ کے کرتے تھے نا کہ یہ اپنا فریضہ ہے, یہ میرا فرض ہے کہ میں دوسرے مذہب سے نفرت کروں, یہ فرض سمجھا جاتا تھا. لیکن سیاست میں اب یہ قومی فریضہ سمجھا جا رہا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب جو ہماری سیاسی جماعت ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے, باقی غدار ہے. باقیوں کو تو اس ملک میں رہنے کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, باقی اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے. سارے ملک کے مسائل کی وجہ جو ہے وہ ان کے دشمن ہیں, اور یہ جو دوسرے ہیں وہ جو ہے نا وہ بس دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو یہ مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی مجھے بڑی سیم لگتی ہے. مسئلہ اتنا ہے, اس میں مذہب کا چورن بیچا جاتا تھا, اس میں حب الوطنی کا چورن بیچا جاتا ہے, اس میں یہ ثواب اور گناہ کا جو ہے نا وہ تصور موجود تھا, اس میں اس معاشرے کے لیے بہتری اور بدتری کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ موجود ہے. تو بات ایک ہی ہے, اور ایک جو ہے نا وہ آپ کو اپنی جو نسلیں ہیں ان کا قاتل سمجھتا ہے, ان کا مجرم سمجھتا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کا مجرم سمجھتا ہے, اپنے پورے کے پورے اسٹیٹ کا, پوری ریاست کا بقا اس میں سمجھتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعت کا وجود ختم ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذہب سے زیادہ
خطرناک انتہا پسندی ہے. یہ جو آخر میں آپ نے بات کی نا، میں اسی بات کو کہنا تھا کہ بیسک ڈائنامکس ایک ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی لڑائی مسجد میں ڈسکس ہونی تھی یا مدرسے میں ڈسکس ہونی تھی یا مذہبی جلسے میں یا محفل میں ڈسکس ہونی تھی. یہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے، ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہی ہے، بار بار ڈسکس ہو رہی ہے، اور ہر بندہ اس کو اپنے آپ سے جڑا ہوا سمجھتا ہے. مذہبی مسئلے سے مذہبی کارکن یا مذہبی وضاحت رکھنے والا کہے گا کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے نا، لیکن یہ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ ہے. اس کو ہر آدمی اپنے سے ریلیٹ کرتا ہے، اور ہر آدمی مذہب کا مسئلہ بھی ہر انسان اپنے لیے اپنی روٹی کپڑے اور مکان سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہے. لوگ بھوکا رہنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن لوگ مذہب پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ رسپیکٹ ہے، ہر ایک کے مذہب کے جو عقائد ہیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور رسپیکٹ کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بات یہ بھی اسی لیول پہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. لوگ مذہب کو اپنا دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا جو کرنے والا کام ہے وہ سمجھتے تھے. اسی وجہ سے اس میں پھر انتہا پسندی کو فروغ دینا بڑا آسان تھا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ مسجد تک محدود تھی، ممبر تک محدود تھی، اور وہ جو ہے نا وہ گلی محلے تک محدود تھی، تو وہ سڑک تک بھی تھی، سڑک پہ بھی تھی. لیکن ایک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں اتنی ڈسکس نہیں ہوتی تھی، اس کو مین سٹریم میڈیا میں اتنی جو ہے نا وہ اہمیت نہیں تھی. اچھا، اب اس کو اسٹیٹ نے بڑے طریقے سے کاؤنٹر کیا ہے. مین سٹریم میڈیا سے نکال باہر پھینکا. جو مین سٹریم میڈیا پہ ایسی بات کرے گا اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. اس خوف سے وہ مین سٹریم سے چلی گئی. اس کے بعد سوشل میڈیا سے اس کو نکال باہر پھینکا کہ سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کی بات کرے گا اس کو باہر کر دیں گے اور اس کی تعدیبی کارروائی کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑے گا. وہ اس سے بھی چلی گئی. اس کے بعد اس کو ممبر محراب سے ختم کرنے کے لیے سخت قوانین اپنائے گئے اور جو ہے نا وہ مقدمات ہوئے، اور جو جس شخص نے ممبر کا مسجد کا سہارا لے کے فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کی، اس کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے خلاف کاروائیاں ہوئیں. تو اس سے پھر وہ یہاں سے بھی باہر چلی گئی. اس کے بعد پھر وہ جو جلسے ہوتے تھے، جو وہ گلی محلے کی بات تھی اور جو روڈ کی بات تھی، اس میں بھی اس کو پورے طریقے سے جو ہے نا اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا اس میں، اور جس نے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف کاروائیاں ہوئیں. پھر وہ وہاں سے بھی تقریباً آؤٹ ہو گئی اور غائب ہو گئی، اگرچہ ابھی بھی موجود ہے لیکن اب وہ قدرے کم ہے. اسی طرح اگر یہ سیاسی انتہا پسندی کو بھی اس کا تدارک کرنا ہے تو اسی لیول پہ جا کے کرنا پڑے گا. سب سے پہلے مین سٹریم میڈیا سے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے ختم کرنا پڑے گا، پھر اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے جیسے مذہبی انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف سخت قوانین موجود ہیں، اسی طرح سیاسی انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف بھی قوانین موجود ہونے چاہیے. کیونکہ مذہبی انتہا پسندی جب پھیلتی ہے تو سماج میں انارکی پھیلتی ہے، دہشت گردی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بدامنی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور تصادم کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سیاست میں آپ نے 9 مئی دیکھا نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ 9 مئی میں تصادم ہوا ہے اور ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم ہوا ہے. تو اس نہج تک بات کیوں آئی؟ بات نفرت کی تھی. لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت آخر کیسے پھیلی، کیوں پھیلائی گئی؟ تو اس کا تدارک کرنا ہے تو سیاسی نفرت کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے. سیاسی فرقہ پرستی، سیاسی انتہا پسندی کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. راہیل بھائی، اگلا میرا کوسچن جو ہے وہ ہماری گزشتہ ڈسکشن سے کافی حد تک ریلیٹ کرتا ہے کہ سیاسی کارکنوں نے اپنی اپنی جماعت یا اپنے اپنے رہنما کا جو بت بنایا ہوا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں اس سے آگے اگر آپ بات نہ کرتے تو میں خود اس پہ بات کرتا. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جتنی سیاسی نفرت اور انتہا پسندی ہے نا، سب کی اگر ایک وجہ آپ مجھے کہیں نہ بتائیں تو میں کہوں گا ان لوگوں کے اپنے تراشے ہوئے بت. اچھا، یہ سمجھتے ہیں اونلی ریزن ایک، اچھا، شخصیت پرستی اتنا بڑا زہر ہے. یہ 9 مئی سارے کا سارا واقعہ یہ کیا تھا؟ ریڈ لائن، شخصیت پرستی. بالکل بھائی، کیوں ریڈ لائن؟ کیوں ایک شخص آپ کی ریڈ لائن کیوں ہے؟ صحیح. ایک شخص آپ کے نزدیک اس کے بعد قیامت کیوں ہے؟ ایک شخص آپ کے پورے ملک کے ہر مسئلے کا حل کیوں ہے، کیسے ہے؟ جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ بعد میں آتا ہے اور آپ کو ہنس کے دکھاتا اور کہتا ہو جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی. بس آپ اس پہ بھی کہتے ہو واہ واہ کیا کیوٹ ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ ایک شخص ملکی مسائل کا نہ تو حل ہے، نہ کوئی ایک شخص ملکی مسائل کی وجہ ہے.
تو یہ دونوں طرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں نے بت تراشے ہوئے ہیں کہ وہ جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا تے وہ جو کون بچائے گا پاکستان تو فلاں فلاں فلاں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ایک سسٹم دینا پڑے گا اور اس سسٹم میں ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایک شخص کبھی بھی یہاں پہ جادو کی چھڑی لے کر نہیں آ سکتا اور اس سسٹم کو جو بالکل ہی زمین و آسمان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ متضاد میں لانے کے مترادف ہے کہ زمین کو نیچے اوپر لے جائے، آسمان کو نیچے لے جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے پورے کے پورے سسٹم میں ایک شخص، اب ایک شخص ہے اس کی بھی دو ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، 2 بازو ہیں، تو وہ شخص پورے ملک کی مسائل کا حل کیسے ہے بھائی؟ صحیح. وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود ہے، وہ ایک وقت میں 10 جگہ پہ تو موجود نہیں ہو سکتا نا. وہ جتنے آپ قابل ہے اتنے ہی وہ قابل ہے. ذہانت میں وہ آپ سے تھوڑا سا آگے جا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہوں. آئیڈیاز کی بیس پہ اگر آپ کسی کو جو ہے نا وہ پسند کریں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اس شخص کو یہ کہیں کہ پورے ملک کو اس جادو کی چھڑی سے ٹھیک کر دے گا یہ شخص، تو یہ صرف جہالت ہے، پاسبل نہیں ہے. بالکل. اور یہ شخصیت پرستی جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جمہوریت لانی پڑے گی. اب دیکھیں کہ پوری کی پوری سیاسی جماعت کہہ رہی ہے پنجاب اسمبلی سے نہیں نکلنا، ایک شخص کہہ رہا ہے نکلنا ہے، نکال دیا. پوری کی پوری سیاسی جماعت کہہ رہی ہے نیشنل اسمبلی سے نہیں نکلنا، ایک شخص کہہ رہا ہے چونکہ مجھے وزیر اعظم نہیں رہنے دیا گیا تو نکلنا ہے، نکال دیا. پوری کی پوری سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ ریاست کے ساتھ اس لیول پہ جا کے نہیں لڑنا، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے معاملات ہیں میں نے لڑنا ہے، لڑ لے. پوری کی پوری سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے. آپ کی سیاسی جماعت کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے نہیں یہ بنے گا. بھائی کیوں؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت سب سے بڑی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کل بھی کہ میں اس پہ بات کروں کہ جیسے پارلیمنٹ کے اندر حکومتی لوگوں کو فنڈز ملتے ہیں نا، ویسے ہی الیکٹڈ لوگوں کو جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں انہیں بھی فنڈ ملنے چاہیے. حلقے کے لوگوں نے تو منتخب کر کے اپنا نمائندہ بھیج دیا، اب اس کو کیا سزا ہے اس پورے کے پورے حلقے کو کہ وہ جو ہے نا وہ جو وسائل ہیں جو وسائل ہیں اس وسائل سے وہ اپنا جو ہے نا وہ حق نہ لے. بھائی آپ نے سسٹم کریٹ کیا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اور اس میں جو حکومت ہے وہ تو ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری پہ کچھ لوگ آگے ہیں وہ ذمہ داری ادا کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس حکومت کے ساتھ مطلب کہ اس کے اتحادی ہیں یا اس حکومت میں موجود ہیں انہی کے لوگوں کا حق ہوگا پورے ملک کے وسائل پر. اور جو باقی لوگ ہیں چاہے وہ 50% ہے، 60% ہے، 40% ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو وسائل سے جو ہے نا حصہ نہیں ملے گا؟ سو ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے. اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں، کیونکہ ہمارے ہاں نا ایک قانون ہے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے اس کے خلاف جا کے ووٹ نہیں کر سکتے. آپ بجٹ میں ووٹ نہیں کر سکتے، آپ جو اسپیکر کا الیکشن ہے اور جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے اس میں نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک سیاسی جماعت جو اس کے لیڈر صاحب ہیں وہ تو خدا بن جائیں گے کہ بھائی میں کروں گا فیصلہ پورے ملک کا، میں جس کو چاہوں گا اس کو لے کے آؤں گا. اب پوری کی پوری سیاسی جماعت کہہ رہی ہے یا چاہ رہی ہے کہ اس شخص کو بننا چاہیے وزیر اعلیٰ، اور آپ کی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے نہیں یار اس کو بننا چاہیے، تو کہاں گئی جمہوریت؟ سب سے پہلے جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ لازم کر دینا چاہیے کہ یہ جو ایوان میں اپنا امیدوار لائیں گی نا، سب سے پہلے یہ اپنی جماعت کے اندر ایک الیکشن کروائیں گی، اور وہ الیکشن کروانا ضروری ہوگا. جیسے بھی یہ نہیں ہو کہ میں جی بلا مقابلہ منتخب ہوگا، نہ سب سے پہلے ان کی جماعت میں ایک الیکشن ہونا چاہیے. جیسے کہ وزیر اعظم کا امیدوار آتا ہے کوئی نون لیگ سے، تو پہلے یہ پابندی ہونی چاہیے کہ نون لیگ اپنے اندر ایک الیکشن کروائے، 2 لوگ نون لیگ کے جو نمائندے ہیں ان سے ووٹ لیں، جس کو اس جماعت کے زیادہ لوگ پسند کریں نا وہ پارلیمنٹ میں آ کے الیکشن لڑ لیں. اسی طرح دوسری سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اب ایک شخص پوری کی پوری سیاسی جماعت کا وارث اور مالک بن کے بیٹھا ہے تو پھر یہ ایک بدترین آمریت ہے. بالکل یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. راہیل بھائی اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اب کا جو دور ہے سینسرشپ بھی عروج پر ہے اور معاشرتی صورتحال بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی. اس ٹائم میں کیسا جرنلزم ریکوائرڈ ہے، کس قسم کی صحافت کی ضرورت ہے معاشرے میں؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نا عموماً اپنے صحافی دوستوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ خود کو ترم خان اور اسپائڈر مین سمجھنا چھوڑ دیں. ایک عام شہری، پاکستان کا ایک عام شہری اور ایک صحافی ایکول ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے.
صحیح. پاکستان کے ہر پاکستانی شہری کو اس کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 19A کے تحت صحیح. جتنی آزادی حاصل ہے نا انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، صحیح. وہ صرف صحافت کے لیے نہیں ہے. صحیح. صحافی ہوتا ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن میں اسپیسیفک ہوتا اچھا. کہ جناب جو انفارمیشن ہے یہ کلیکشن صرف جرنلسٹ کا کام ہے، صحیح. اور یہ صرف صحافی کر سکتا ہے. صحیح. تو پھر تو سمجھا جا سکتا ہے نا یہ جی صرف صحافت کی ذمہ داری ہے، جبکہ وہ جو سوال صحافی کر سکتا ہے وہ ہر پاکستان کا شہری کر سکتا اچھا. ہے. تو صحیح. کوئی امتیاز نہیں ہے. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ صحافی جب کوئی کسی اچھے ادارے کے ساتھ جڑ جاتا ہے صحیح. اس کی ریچ زیادہ ہوتی ہے، بالکل. لوگوں تک بات پہنچنے کی جو ہے نا وہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو انفلوئنس ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا ایک وزن بنتا ہے. ادروائز باقی اگر آپ قانونی حیثیت دیکھیں، آئینی حیثیت دیکھیں، تو پاکستان کے ہر عام شہری کی اور پاکستان کے بڑے سے بڑے جرنلسٹ کی ایکول ہے. قانون کی نظر میں دونوں برابر ہیں. جو سوال حامد میر صاحب کر سکتے ہیں وہی سوال ہمارے کسی بھی گاؤں میں ایک بکریاں چرانے والا شخص بھی کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا کر سکتا ہے. اب آزادی صحافت کے ہم علمبردار تو ہیں، لیکن کیا یہ مادر پیدر آزادی ہے؟ کیا آپ اس کی آڑ میں جو مرضی کرتے جائیں؟ سوال تو یہ ہے نا. لیکن اس کا جواب ہے نہیں. کوئی سوسائٹی آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اس لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ جرنلزم کریں کہ جو دوسروں کے لیے وہ بال بن سکتی ہے. صحیح. اس کی باؤنڈریز ہے، اور آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی باؤنڈری ہے. اچھا. آرٹیکل 19A کے ہم یہ تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. بھائی آئین اجازت دیتا ہے اس کام کی کہ جس کام کی آئین میں گنجائش ہے. آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے مذہب اور مسلک کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. آئین صرف ایک قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کے جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو، اسلام کی بقا کو خطرہ نہ ہو، یعنی اسلام اور پاکستان کی مخالفت میں جا کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ نہیں کرتا. اس لیے آپ کی جو آزادی صحافت ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے، اور وہ باؤنڈری اسلامک نظریات ہیں اور پاکستان کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری ہے وہ ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا راہیل بھائی، آپ کے ولاگنگ کے تجربات کے دوران کوئی یادگار واقعہ یا کوئی یادگار انٹرویو جسے آپ کبھی نہ بھلا سکیں؟ کبھی نہ بھلانے کی بات تو خیر نہیں، بھول جاتی ہیں چیزیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر نہیں بھی بھولتی. لیکن یہ طے کر لینا کہ میں کبھی نہ بھلا پاؤں گا یہ تو مجھے نہیں پتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر پچھلوں سے اگلے کئی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا، بڑا دلچسپ ہے. ایک تو پچھلے چند ماہ پہلے نا ہمارے ایک بڑے نامور اینکر ہیں، انہوں نے ایک دوسری خاتون اینکر سے تیسری شادی کر لی. اچھا. اور یہ محبت کی تیسری شادی تھی. اچھا، یہ جب ہمارے تک خبر پہنچی تو یہ شادی ابھی تک زبان زد عام نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی. اچھا، لیکن یہ ابھی صحافتی حلقوں میں بھی ڈسکس نہیں ہو رہی تھی. ہمارے پاس ہمارے ذرائع کے مطابق یہ خبر آ گئی تو اب یہ چیلنج تھا، اس کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. خوف کھا رہے تھے لوگ کیونکہ وہ بڑا نام تھا، برادری کے خلاف بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ نام بھی بڑا تھا. اقرار الحسن کی بات تھی. تو اقرار الحسن صاحب کی تیسری شادی کو سب سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ ایکسپوز کیا تھا، بریک کیا تھا. اور ایکسپوز میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ایک شخص نے چھپایا ہوا ہو تو پھر آپ اس کو اگر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں تو پھر تو ایکسپوز ہے. اور شادی جیسا عمل چھپانے والا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، اور ایکسپوز تو ایسے بھی اقرار الحسن کی پہچان ہے نا ایکسپوز کرنا. اچھا، تو یہ ایک بڑا دلچسپ تھا کہ اپنی ہی برادری کے لوگ جو ہے وہ آپ پہ پھر کریٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، اور مجھ سے یہ کیا بات ہوئی، آپ نے اپنی برادری کے بندے کے خلاف. میں نے کہا یار خلاف بات نہیں کی، اور یہ نکاح ہے، میں نے نکاح کو کریٹیسائز نہیں کیا. میرے نزدیک یہ ایک اچھا اور احسن عمل ہے، لیکن یہ ایک خبر ہے کہ شادی کر لی ہے. سب سے پہلے یہ خبر ہے، پھر باقی چیزیں بعد میں. اچھا، کر لی ہے، اب کس نے کی ہے یہ بتایا ہے، کس سے کی ہے یہ بتایا ہے، اور کتنی کی ہے یہ بتایا ہے. اب یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے چھپایا ہے تو یہ بھی غلط کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، چھپایا تو آپ نے چھپایا نا، ہمارا کیا مسئلہ ہے. اچھا، اس میں پھر بعد میں بڑا یہ تھا، میں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں، میں نے اپنے ذہنی طور پہ تیار تھا کہ شاید اقرار صاحب جو ہے نا اس کے بدلے میں کچھ کریں گے. مطلب کہ قانونی چارہ جوئی یا یہ وہ. لیکن چونکہ وہ معاملہ ہی جینون تھا اور وہ شادی انہوں نے کی ہوئی تھی اور وہ خود بھی اب تو مان گئے ہیں، خیر، تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا دلچسپ تھا. صحیح ہو گیا. راہیل بھائی، آپ
کیا ایڈوائز کریں گے جو نئے لوگ یا لڑکے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح صحافت میں آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مطالعہ، کرنٹ سچویشنز کے ساتھ ریلیٹ ہونا، اس کے بعد پھر ہسٹری میں جو ہے نا غرق ہونا، پڑھنا، اچھا، اور اس کے بعد پھر اپنی باؤنڈریز کا پہلے سے ہی تعین کر لینا، اچھا، کہ کویسچن کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایجنڈا پہ نہیں آنا، ٹھیک ہے. تو یہ جو مطلب کہ چیزیں ہیں اس کو تعین کر کے ایک بندہ اپنا جو مقصد ہے وہ بنا لے تو وہ صحافی ہے، اور وہ صحافت جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، اور وہ کرنے کے قابل ہے. جو شخص اچھا سوال کر سکتا ہے وہ صحافی ہی ہے. صحیح. اصل بیسیکلی صحافی جو ہے وہ چیزیں نکالنے کا جو ہے نا وہ ایک ماہر ہوتا ہے، چیزیں نکالتا ہے. کچھ وہ چیزیں کہ جو عام لوگوں کی جو ہے نا وہ دسترس تک ابھی تک نہیں ہوتی ہیں، دسترس میں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ نکال لاتا ہے وہ صحافی، اور وہ نکال تک سوال سے ہے، تحقیق سے ہے. تو بنیادی طور پہ تحقیق اور سوال کرنے کی عادت اپنا کے اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اس پہ کام کر سکتا ہے پوری لگن سے تو وہ صحافت میں آ سکتا ہے، اس کو آنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اور مذہبی طبقے کے حوالے سے میرا ایک سوال تھا کہ ہمارا مذہبی طبقہ سوشل میڈیا کا یوزفل استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ مذہبی طبقہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کا استعمال یہ طے کر کے کرے کہ ہم نے دوسرے مذہبی طبقے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرنا. اگر تو بنیادی طور پہ یہ آپ نے کانسیپٹ بنا لیا یا مذہبی طبقے نے بنا لیا کہ ہم نے دوسرے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے بنانا ہے تو اس کا کوئی یوزفل جو ہے نا وہ کوئی میرے نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بہترین ہیں اور اس سے جو ہے نا سوسائٹی کو ہم ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں، سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ مذہبی طبقہ خود کو بھرپور طریقے سے انوالو کرے اور وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کرے، لوگوں تک پہنچانا شروع کرے. بات دلیل سے ہو، بالکل دلیل سے شروع ہو، دلیل پہ ختم ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے خلاف نفرت کا سامان نہ ہو، تو وہ چیزیں بہترین ہیں اور چل سکتی ہیں اور بک سکتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے کیسٹیں ہوتی تھیں، بالکل، پھر ڈی وی ڈی کا دور آیا، وہ بھی تو ایک ذریعہ ابلاغ تھا نا، ابلاغ تھا نا. تو اس پہ سب سے زیادہ بکنے والی جو شخصیت ہے پاکستان میں وہ کون سی تھی؟ مولانا طارق جمیل. تو کیا تھا مولانا طارق جمیل میں ایسا کہ جو بہت زیادہ بکا؟ مذہب کی تبلیغ. مذہب کی تبلیغ نفرت کے بغیر. اچھا، مذہب کی تبلیغ نفرت کے بغیر. حالانکہ اپنے عقیدے کا پرچار تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنے نظریے کا پرچار تو وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے نزدیک ان سے اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ نفرت نہیں تھی تو وہ بہت زیادہ پھیلی. اور ایک وقت تک یہ ابھی مولانا صاحب تھوڑے سے سیاسی ہوئے تو ان پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے تک اور ایک وہ جو مبلغ کی حیثیت ہے اس تک وہ ایک بہترین آدمی ہے، اور وہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے بھی جو ان کے انتہائی اینٹی ہیں، ان کے ناقد ہیں، ان کے مخالف ہیں، وہ ایک بہترین انسان تھے باوجود اس کے کہ وہ دوسرے لوگ ان سے نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور اس کا جو ہے نا مذہبی طبقے کو زیادہ پرچار کرنا چاہیے. باہمی نفرتیں ختم کر کے محبتوں کو فروغ دینا چاہیے. ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں، ایک دوسرے کی جو مقدس شخصیات ہیں، جب پتہ ہے کہ اس شخص کے لیے یہ ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت ہے یا اہمیت کی حامل چیزیں ہیں یا اس کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کو اس وے میں جا کے ہٹ کرنے کی کہ اس کو تکلیف پہنچے، کیونکہ پھر بدلے میں وہ بھی اسی طرح سے ہٹ کرے گا کہ آپ کو تکلیف پہنچے. پھر نفرت پھیلے گی، پھر لڑائی پھیلے گی، بد امنی ہوگی، لڑائی ہوگی، تو اس کا اور حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اور جبکہ اگر آپ محبت سے ایک دوسرے سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے آپ اسے قائل کر لیں یا ہو سکتا ہے آپ اس سے قائل ہو جائیں، بات دلیل پہ آ جائے گی نا. تو دلیل سے بات کی جائے اور نظریے سے بات کی جائے اور پازیٹیو بات کی جائے، تو یہ مذہبی طبقے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. لیکن
مذہبی طبقے کو اس کے علاوہ ایک کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ مذہبی طبقے کو مین سٹریم میں آنا چاہیے. اچھا, وہ جو قومی دھارا ہے نا اس میں آنا چاہیے, خود کو لانا چاہیے. مذہبی طبقے کو صحافی بننا چاہیے, صحافت میں آنا چاہیے, وکیل بننا چاہیے, وکالت میں آنا چاہیے, انجینئر بننا چاہیے, انجینئرنگ میں آنا چاہیے. اور اس طرح کے جو امور دنیا ہے وہ چلا رہے ہیں چیزیں, تو مذہبی طبقہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم سب سے بہترین ہیں, یہ دعویٰ ہے نا مذہبی طبقے کا کہ ہمارے پاس جو چیزیں وہ سب سے بہترین ہیں, ہمارے پاس جو کلیے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں, تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب وہ بہترین ہے تو آپ اس کو مختلف فیلڈز میں جا کے ثابت کریں, بالکل امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. صحیح. آخر میں بہت زیادہ شکریہ راہیل بھائی, ایک اچھی ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی آپ سے. انشاءاللہ آپ سے مزید بہت سے ٹاپکس پہ, بہت سے سوالات پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گپ شپ ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی آج کی NF پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ, جس میں ہمارے مہمان تھے راہیل معاویہ صاحب, جنہوں نے صحافت, سیاست, سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر بہت زبردست ڈسکشن کی. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.